میں نے جو دعا سے آغاز کیا مجلس کا، یہ کل کی صبح آپ کو پڑھنا ہے۔ کل کی جو بڑی مشہور دعا ہے جمعے کی، اسی لیے میں نے شب جمعہ میں آج اس دعا سے مجلس کو شروع کیا۔ یہ ایک تڑپ ہے، یہ ایک کرب ہے، یہ ایک بے چینی ہے، یہ ایک وش ہے ہر چاہنے والے کی۔ آلموسٹ 1200 ایئرس سے ہر شیعہ پکار کے بول رہا الہ متا حروفی کا یا مولا۔ دعائے ندبہ کے یہ جملے ہیں، جو موسٹ ریکمینڈڈ دعا، یہ ہائر اوکلٹیشن، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا نہیں ہے۔ دو دعائیں ایسی ہیں غیبت کبریٰ کی کہ جب تک ظہور نہیں ہوا یہ دعا پڑھی جائے گی، انشاءاللہ ظہور ہوگا تو یہ دعا ختم ہو جائے گی۔ آج شب جمعہ ہے، تھرسڈے نائٹ ہے۔ یہ تھرسڈے نائٹ جو ہے صرف ہماری نہیں ہے، یہ دعاؤں کی رات ہے نا، سب کو پتہ ہے تھرسڈے نائٹ دعاؤں کی رات ہے۔ تھرسڈے نائٹ صرف زندہ جو ہے ان کے لیے دعاؤں کی رات نہیں، بلکہ جو ہمارے چلے گئے نا ان کے لیے بھی رحمت کی رات ہے۔ ہمارے سارے مرحومین پوری دنیا میں، معصوم کے زمانے سے لے کے آج تک، ان کے لیے تھرسڈے نائٹ سب سے بڑی رات ہوتی، اپنی اپنی سیمیٹری میں جہاں پہ بھی وہ دفن ہے دنیا میں۔ دیکھیے میں بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا۔ پوری دنیا میں مجھے بولتے ہیں کہ مولانا آپ اتنا موت کے اوپر اتنا ڈراتے کیوں ہیں؟ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو؟ ہاں، امام علی کا چاہنے والے ہو تو ڈر کس کا ہے؟ کوئی ایسا کام ہی مت کرو۔ تو میں یہاں کوئی 3 دن میں موت کی بات نہیں کروں گا، ڈونٹ وری۔ تو شب جمعہ سب سے کئی چیزیں ہیں شب جمعہ کی اپنے مرحومین کو دینے کے لیے۔ ایک 2 رکعت نماز گھر جا کے پڑھ لینا۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجناں کا رائٹر، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اس نماز کو لکھتے ہیں، یہ جسٹ 2 رکعت نماز ہارڈلی 3 اور 4 منٹس کے تھرسڈے، پرٹیکولرلی تھرسڈے پڑھنا ہے۔ اور کوئی ایک پرٹیکولر آدمی کے لیے نہیں پڑھنا، اپنے صرف باپ ماں بھائی بہن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نماز جمیع مومنین بول کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کیوں جمیع مومنین بولنے سے اب کیا فائدہ ملے گا؟ اب وہ نماز کے بعد سنو، اتنی سمپل ہے۔ یہ 3 سورے والی نماز بولتے ہیں اس کو۔ نیت کر لو کہ میں شب جمعہ جمیع مومنین و مومنات کی مغفرت کی نماز پڑھ رہا، خود بتن لے لو۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد، بسم اللہ، اور اس کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ کوئی بڑا سورہ نہیں ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے۔ دوسری رکعت بھی بالکل ایسی، ایک علم، ایک مرتبہ سورہ قل، ایک مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ آپ کو معلوم اس کا ثواب کیا بتایا گیا؟ نماز ختم ہوئی، بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا، قبولیت نماز ہے۔ اس کے بعد اس کا ثواب یہ بتایا گیا کہ جب تم جاؤ، مثال کے طور پہ آج سے آپ نے شروع کیا، 10 سال تک، 20 سال تک، 30 سال تک پڑھتے رہے، 30 ایئرس کے بعد موت ہوئی ہماری، 30 ایئرس کے بعد، میں مثال دے رہا آپ کو، جب ہم جائیں، جانا تو ہے نا، کوئی لکھوا کے تو نہیں آیا، ہمیشہ رہیں گے لندن میں، اللہ رکھے آپ کو۔ 30 ایئرس کے بعد بھی جو ابھی بھی جائیں گے، مثال بول رہا ہوں، جب جائیں گے تو یہ ساری نماز تم کو پلٹا دی جائے گی۔ اور یہ کہا گیا کہ لحد میں بہترین اگر تم گھر چاہتے ہو، برزخ میں بہترین اپنا لیے محل چاہتے ہو، اس لیے کہ برزخ کی جو زندگی ہے وہ مطلب کوئی بتا نہیں سکتا کہ 10 سال، 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، کتنے سال کی، وی ڈونٹ نو، نو بڈی نوز۔ ابھی ظہوری امام ہی نہیں ہوا، پھر ایک ایک امام کی واپسی ہے، رجت ہے،
اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہے. وہ پورا یہ زمانہ برزخ میں رہنا جو ایٹرنل لائف ہے, ہمیشہ کی زندگی. تو کتنے سال رہنا کوئی نہیں بتا سکتا. تو کہا اس برزخ کی زندگی کے لیے پریپریشن کرو اپنی اس دنیا میں, کہ جو تم یہ 5 منٹ کی نماز ہے, اگر تم یہ نماز پڑھ کے دعا کرو گے کہ پروردگار جمیع مومنین کو برزخ میں تو رحمتوں کو نازل کر, ان کو بہترین سلوک دے اس نماز کا بدلے میں, تم نے دوسروں کے لیے کیا, اور وہ ہزاروں آدمی تمہارے حق میں آج کی رات دعا کریں گے کہ پروردگار اس کی وجہ سے رحمت میرے پاس آئی تو اب اس پہ بھی رحمت نازل کر دے. شیخ عباس کہتے کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, اس دنیا میں اور اس دنیا میں تم کو وہ اجر ملے گا یہ نماز کے بعد کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. دوستو ہے 5 منٹ کی, تم ایک انویسٹمنٹ کر رہے اپنی اس لائف کے لیے, اور یہ انویسٹمنٹ کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہوگا. ہماری لائف میں کتنے آبسٹیکلز ہیں, ہماری لائف میں کتنے ہرڈلز ہیں, ہماری لائف میں کتنی رکاوٹیں, صبح شام ہماری رکاوٹیں, ہم یہ کام کرنا چاہتے نہیں ہوتا, وہ کام کرنا چاہتے نہیں ہوتا. تو یہ ساری رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. تو میں ویری سمپل چیز دے رہا پہلی مجلس میں, یہ نماز پڑھو, اس کے بعد دیکھو کہ اللہ اجر کیا دیتا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یہ شب جمعہ والی نماز ہے. یہ نماز گھر جا کے پڑھ لے, 5 منٹ کی بات ہے. اب جب شب جمعہ کی بات آئی تو عام طور پہ دنیا میں جب بھی میں کسی امام مرگاہ میں شب جمعہ پڑھتا ہوں تو اس کی امپورٹنس ضرور بتاتا ہوں, اس لیے کہ شب جمعہ کی امپورٹنس بھی ہم کو, میں بڑوں کے لیے نہیں پڑھا, میرے مولانا بیٹھے تشریف میں, اللہ ان کو سلامت رکھے, معروفی صاحب کو, بہترین انسان, بہت ہی آپ کا کنٹریبیوشن ہے, آپ کا بڑا حصہ, تو اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے, ان کے والدین کی, ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں بڑوں کے لیے نہیں بول رہا, میں علماء کے لیے نہیں بول رہا, میں یوتھ کے لیے بول رہا کہ یہ انویسٹمنٹ کرو. یہ انویسٹمنٹ تمہاری, مثال کے طور پر آج تم نے نماز پڑھی, کل صبح سے پھر دیکھو رحمت کیسے نازل ہوتی. اس لیے کہ اگر ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچا, دنیا میں آپ تھینک یو نہیں بولتے, دنیا میں لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتے, لیکن یہ نماز کے بعد مرنے والے تو ضرور کرتے. وہاں جا کے وہ سارے رشتے ٹوٹ جاتے. اور آپ نے کس کے لیے پڑھا جس کو آپ جانتے نہیں, پلیز غور سے سنو, کس کے لیے پڑھا جس کو آپ جانتے نہیں, دیکھا نہیں. مثال کے طور پر 100 سال پہلے کوئی مرا, ہم جانتے, ہمارے رشتہ داروں کو نہیں جانتے, گریٹ گرینڈ فادرز کو نہیں جانتے, لیکن تم نے ان سب کے لیے کرا جو تمہارے لیے غیر. تو وہ لوگ یہ دعا کرتے کہ پروردگار یہ مومن ہم کو جانتا نہیں تھا, لیکن اس نے ہماری مغفرت کا اس کو خیال آیا اور اس نے ہم کو یہ تحفہ دیا, اب تو اس کو پلٹا دے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تو یہ ضرور پڑھو کہ تمہاری نیکسٹ ویک تک, نیکسٹ تھرسڈے تک تم دیکھنا کہ تمہاری لائف میں کتنا چینج آتا. ابھی 3-4 دن ہوں لندن میں, خالی بتانا, تم میرا واٹس ایپ لے لو, مجھے میسج کرو کہ کل سے تمہاری لائف میں کتنا چینج آئے, کتنی رکاوٹیں تھیں جو دور ہو جائیں. لیکن آف کورس یہ نماز صرف پڑھنے سے نہیں ہے, کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, کنڈیشنز اپلائی. یہ نہیں کر سکتے نماز پڑھ کے لوگوں کی غیبتیں کر رہے, یہ نہیں کر سکتے نماز پڑھ کے حرام رزق کھا رہے, یہ نہیں کر سکتے کہ نماز پڑھ کے بیک بائٹنگ کر رہے. ہم یہ ساری چیز, سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے. اس کے بعد پھر دیکھو کہ اللہ اجر کیا دیتا ہے. دیکھیے ایک بات بولوں, اللہ رحمت کو دینا چاہتا, ہم لینا نہیں چاہتے, ہم لٹرلی لینا نہیں چاہتے. وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ اپنے بندے پہ کوئی تکلیف, وہ صرف یہ چاہتا کہ میں اپنے بندوں پہ رحمتوں کو نازل کروں. رحمت کو, اپنے کرم کو اتنا دیتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے آپ. تو بہرحال یہ 2 رکعت نماز, اور بس آخری بات اس شب جمعہ کی نیت سے 1-2 رکعت نماز اور دیتا. اس کو حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھ رہے. اتنی پیاری نماز ہے دوستو, یہ بھی 2-3 منٹ کی شب جمعہ کی. اس کے بارے میں کہا کہ تمہاری نماز ختم ہوگی, 70,000 رحمت کے فرشتے تمہارے ماں باپ بھائی بہن کی لات پہ جائیں گے. جسٹ امیجن.
جسٹ امیجن 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کے جاتے اور اس اندھیرے کو ختم کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اندھیرا ہے. یہ بھی اتنی پیاری نماز ہے. اس نماز کا نام ہے نماز ہدیہ میت، انہیں گفٹ کر رہے ہیں آپ. 3 منٹ کی نماز، ہارڈلی 3 منٹس. ہدیہ میت گفٹ کر رہے تم نماز کو. بس نیت کر کے میں شب جمعہ 2 رکعت نماز ہدیہ میت پڑھتا ہوں قربت اللہ. پہلی رکعت میں الحم اور سورہ انا انزلنا جو امام سے منسوب ہے سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ کوثر جو بی بی سے منسوب ہے. ویری شارٹ، ہارڈلی ٹیکس 3 منٹس. لیکن یہ 3 منٹ کا جو تم گفٹ دو گے، اس کو تسبیح مظلوم بی بی زہرا ضرور پڑھنا. اس کے بعد دیکھو پھر تم کہا کہ 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ تحفہ آیا، یہ ہدیہ آیا. وہ آپ سوچو اتنی رحمت. اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اکیلے، اندھیرا ہے، روشنی آ گئی، کوئی لا کے آپ کو تحفہ دے رہا، آپ بھوکے ہیں کوئی لا کے آپ کو کھانا دے رہا، پیاسے ہیں کوئی لا کے آپ کو ٹھنڈا پانی دے رہا، چلڈ واٹر دے رہا، تو بندہ کتنا خوش ہو جائے. وہی حساب ہے، وہاں وہی حساب ہے کہ کوئی دینے والا نہیں ہے. نہ بیٹا پوچھ رہا، نہ بیٹی پوچھ رہی، نہ بھائی پوچھ رہا، نہ بہن پوچھ رہی. جب تم بھیجو گے آج کی رات شب جمعہ، تو اس کے بعد دیکھو گے اللہ اجر عظیم تم کو کیا دے گا. اس لیے کہ کبھی یہ نہیں کرتا کہ اگر سامنے والے کو دے دے گا اور تم کو نہیں دے گا. نہیں، اس کے رحمت اتنی ہے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں. سمجھ رہے بات؟ ہم کو مانگنا نہیں آتا. We don't know how to ask. ہم اپنے اسٹائل سے مانگ رہے، اپنے اسٹائل سے. اللہ کی بارگاہ میں جا کے اسٹائل نہیں کرنا. ایسے مانگو جیسے بی بی زہرا مانگتی تھی، جیسے امام علی مانگتے تھے. مولا کو کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ شہزادی کونین کو کیا ضرورت ہے؟ جن کے صدقے میں عالمین ہو، جن کی محبت میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا، وہ فاطمہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ رہی اور تڑپ کیا مانگ رہی. وہ علی کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہو، جس کی محبت واجب ہو، جس کی ولایت سب سے زیادہ کام آنے والی ہے. لیکن وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہا، آج آپ نے دعائے کمیل پڑھا ہوگا، اس پہ میرا مولا کیا کہہ رہا؟ اللہم، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے. اللہم اغفر للذنوب التی تحبس دعا. یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہا، یہ امام علی کے جملے جو دعائے کمیل میں بول رہے مولا. اللہم اغفر للذنوب التی تحبس دعا، اللہم اغفر للذنوب التی تنزل البلا. یہ میرا مولا بول رہا. کیا ضرورت ہے امام کو بولنے کی؟ امام اپنے لیے نہیں بول رہے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. امام اپنے لیے نہیں بول رہے، امام ہم کو وہ درس دے رہے، امام ہم کو وہ میسیج دے رہے، وہ پیغام دے رہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو کر ایسے مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا. میں کیا بول رہا. مجھے نہیں معلوم کہ حسینی مشن والے اتنے خاموش رہتے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا. آپ سمجھ لیں میری بات؟ کیا ضرورت ہے میرے مولا کو بولنے کی؟ مولا نے مانگ کے ہم کو درس دیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کاروبار میں، اپنی لائف میں اتنے بیزی ہیں کہ we don't have time for Allah, we don't have time for دعا. تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے، تقدیر بدل جائے. میں یہ 3 دن میں آپ کو مکمل دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. کوشش کرو، ٹرائی